ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ میرے محترم سامعین، آج کا دن 15 شعبان کا دن ہے۔ آپ سب مومنین کو، مومنات، مومنین سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ امام علیہ السلام کی کائنات میں تشریف آوری پر مولا کے جشن کرنے کی جگہ جگہ آپ کو پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور آئمہ علیہ السلام والے محمد علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ کے لیے کرتے رہیں، سنتے رہیں۔ تو امام علیہ السلام کا یہ بڑا مبارک دن ہے، 15 شعبان کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ اس کی شب جو ہے وہ معصوم فرماتے ہیں شب قدر کے بعد دوسری شب ہے جو شب قدر کے بعد زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ نصف شعبان کی شب معصوم کی بازبان امام معصوم فرماتے ہیں شب قدر کے بعد یہ دوسری رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات نصف شعبان کی فجر کو مولا امام زمانہ علیہ السلام کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ بی بی حکیمہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھو ہیں۔ یہ کچھ روایات ہیں جن کا ذکر امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے سلسلے سے کے حوالے سے کچھ شیخ کلینی کی روایات ہیں، کچھ شیخ صدوق کی روایات جو انہوں نے اکمال الدین میں نقل کی ہیں، اور کچھ شیخ طوسی نے جو انہوں نے اپنی الغیبہ کے اندر نقل کی ہیں۔ تو ان تینوں بزرگوں مشائخ کی روایات کو صاحب بہار نے بہار کی جلد نمبر 51 میں تینوں مشائخ کی جو ہیں نقل کردہ روایات کو نقل کیا ہے۔ کہ بی بی حکیمہ، بعض روایات میں کہ بی بی نصف شعبان کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر ہی موجود تھی، اور شیخ طوسی کی جو نقل کردہ روایات ہیں ان میں نظر آتا ہے کہ بی بی اپنے گھر موجود تھی، بی بی حکیمہ، اور بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام اس شب کے لیے اپنے گھر بلوا بھیجا، میرے ہاں پیغام بھیجا کہ پھوپھی اماں اس رات کے لیے، اس شب کے لیے آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، اور روزہ اپنا ہمارے ہاں ہی افطار کیجیے، اس لیے کہ سَيَسُرُّكِ بِوَلِيِّهِ وَحُجَّتِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَخَلِيفَةٍ مِّن بَعْدِهِ۔ پھوپھی اماں اس شب
اللہ اس شب جو ہے اللہ اپنے ولی کو کائنات میں بھیجنے والا ہے، جو اس کی مخلوق پر اس کی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت ہے، حجت. اور میرے بعد وہ اس زمین پر کیا ہے، میرا خلیفہ ہوگا. تو پھوپھی اماں اس شب آپ بھی ہمارے یہاں تشریف لے آئیں اور ہماری خوشیوں میں آ کر شریک ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ بی بی حکیمہ کی شہادت اور عظمت کہ جسے امام دعوت دے رہے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہماری خوشی میں آپ بھی آ کر شریک ہو جائیں. اللہ اکبر. فَيُسُرُّ کی اللہ آپ کو مسرت پہنچائے گا، آپ کو بڑی مسرت ہوگی آنے والی اللہ کی حجت سے ملاقات کر کے، آنے والی خدا کی حجت کی زیارت کر کے. اور وہ اس شب تشریف لانے والی ہے وہ ہستی. بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ میں نے کپڑے اٹھائے، تیاری کی، امام کے گھر پہنچ گئی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں بھی پہنچ گئی. میرے مولا گھر کے شہر میں تشریف فرما تھے، ارد گرد جو ہیں وہ مولا کی کنیزیں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے امام سے پوچھا مولا میں آ گئی ہوں. مولا اچھا یہ بتائیں وہ بی بی کون ہے جو اس حجت کی، اللہ کی حجت کی ماں بننے والی ہے، وہ بی بی بتائیں. امام نے سیدہ نرجس، بی بی نرجس کی حجرے کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ اکبر. بی بی حکیمہ کہتی ہے امام حسن عسکری کی پھپھو کہتی ہے کہ میں سیدہ کے پاس، سیدہ کے حجرے میں چلی گئی. سیدہ کے پاس رہی. اتنے میں مغرب و عشاء، نماز مغرب و عشاء کا وقت آیا. میں نے اور بی بی نے نماز مغرب و عشاء دونوں نے پڑھی. میں امام ازمانہ کی والدہ کے بہت قریب تھی. امام کی والدہ کے حجرے میں ہی رہی. بی بی حکیمہ کہتی ہے میں نے نماز مغربین پڑھی، بی بی نے بھی میرے ساتھ نماز مغربین پڑھی. اللہ اکبر. پھر ہم نے روزہ افطار کیا اکٹھا. پھر ہم عبادت میں مصروف ہو گئے. ابھی بھی حکیمہ کہتی ہے کہ اب میں اس انتظار میں تھی کہ وہ وقت کب آئے گا جس وقت مولا نے کائنات میں تشریف ہے، اللہ کی حجت نے کائنات میں تشریف لانی ہے. میں اس انتظار میں تھی، انتظار کرتے 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 کہ میں، بی بی حکیمہ کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی، میں کچھ دیر کے لیے سو گئی. سونے کے بعد پھر میں نماز شب کے لیے اٹھ بیٹھی. میں نماز شب کے لیے اٹھی کہ میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس، سیدہ نرجس، بی بی نرجس امام زمانہ کی والدہ گرامی وہ بھی اٹھی ہوئی ہیں. اور میں نے دیکھا کہ مولا کی والدہ وضو فرما رہی ہیں. اللہ اکبر. میں نماز شب کے لیے اٹھی، میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کی والدہ، امام زمانہ کی والدہ وہ بھی اٹھی ہوئی ہیں اور وہ وضو کر رہی ہیں، تیاری کر رہی ہیں نماز شب کی. اب رک کے ایک جملہ کہتا جاؤں گا کہ امام علیہ السلام کی ہستی وہ ہوتی ہے کہ امام جب کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو ماں مصلی پہ ہوتی ہے. اللہ اکبر.
یہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طہارت ہے کہ بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی نرجس وضو فرما رہی تھی، نماز شب کی تیاری کر رہی تھی۔ بی بی حکیمہ کہتی ہے میں نے وضو کیا، میں نے بھی نماز شب پڑھی، اب میں نے نماز شب پڑھی، بی بی نے بھی نماز شب پڑھی۔ نماز شب کے بعد جب ہم فارغ ہوئے، اب کہتی ہے میں اس انتظار میں کہ وہ یا اللہ حجت تیری کب تشریف لانے والی ہے۔ کہتی ہے جب میری بے قراری حد سے بڑھ گئی تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ مولا نے تو وعدہ کیا تھا پھپھی اماں آج شب اللہ کی حجت آنے والی ہے، لیکن مجھے تو کوئی گھر میں آثار نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کو دیکھ رہی ہوں، بی بی نرجس کو دیکھ رہی ہوں تو وہ وضو کر رہی ہیں، وہ نماز شب پڑھ رہی ہیں، وہ عبادت میں مصروف ہیں، اور امام نے مجھے بھی بلوا بھیجا ہے کہ آج اس شب اللہ کی حجت آنے والی ہے، گھر میں تو کوئی ایسے آثار نظر ہی نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے میرے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ ادھر امام کی آواز مجھے سنائی دی، امام حجرے سے مجھے پکار کے کہہ رہے تھے لا تشکی یا اماں، پھپھی اماں جو میں نے وعدہ کیا ہے، جو میں نے خبر دی ہے، جو میں نے کہا اس میں شک نہ کرے۔ پھپھی اماں بس اب وہ گھڑی یعنی قریب، پھپھی اماں وہ گھڑی قریب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ کی حجت کائنات میں تشریف لانے والی ہیں اور ان قریب آپ اسے دیکھیں گی اور اس کی زیارت کریں گی۔ اللہ اکبر۔